حضرات گرامی، ربیع الثانی کی آج 15 تاریخ ہے 1444 ہجری، اور آج 11 نومبر سن 2022 عیسوی ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ احباب کے سامنے نکاح کے عنوان پر بیان کیا تھا۔ یہی جو بدھ گزرا ہے مسجد حنفیہ میں قاری نصیر صاحب کے پاس بھی نکاح کے اوپر بیان کیا تو لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی باتیں ہوں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، بچت بھی ہو۔ آج کل لوگوں نے نکاح عربی کا لفظ ہے، شادی اردو میں کہتے ہیں۔ اس نظام کو سب نے مشکل بنا دیا۔ کسی نے اس میں آسانی نہیں رکھی۔ کوارا لڑکا ہے، ہمارے دور میں 5 سال میں پھر بھی وری کا سامان تیار کر لیتا تھا تاکہ کہ وری کے 20 سوٹ ہو جائیں اور 3 تولے سونا ہو جائے، کچھ چھوٹے موٹے گھر کا نظام ہو جائے۔ آج تو بابا جتنی مہنگائی ہے، 15 سال بھی لگا رہے کچھ بھی اکٹھا نہیں ہوگا۔ آج تو بابا حقیقت یہ ہے کہ گھر کی روٹی بھی پوری ہو جائے بڑی بات ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی 5 بیٹیاں ہیں اور کاروبار بھی نہیں، کیسے گزارا کریں، کہاں سے لے کر آئیں؟ 5 بیٹیوں کا دن میں 3 ٹائم کا کھانا پینا، ہر ایک چیز، پھر ان کی بدائی کے لیے، شادی کے لیے بھی سب کچھ جوڑنا، یہ آسان نہیں۔ دین اسلام نے آسانی بتائی ہے لیکن کوئی اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو شادی ہوئی، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پہلے وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے ایسی عورت کے ساتھ، اور 15 سال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بدا دیے، یہاں تک کہ اور آپ نے نکاح نہیں کیا اور شادی نہیں کی۔ اور یہ بھی میں نے بتانے کی کوشش کی کہ خدیجۃ الکبریٰ سے اللہ نے 4 بیٹیاں بھی دی، 2 بیٹے بھی عطا کیے۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ تیرے لیے کوئی کنواری لڑکی نہیں رہی، مر گئی ہیں، جو تو بیوہ کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار کے 11 نکاح ہوئے، امیر سے بھی شادی ہوئی، غریب سے بھی ہوئی، طلاق یافتہ سے بھی ہوئی، یہاں تک کہ بیوہ سے بھی ہوئی۔ امام الانبیاء کی ایک گھر والی کے چہرے پر نشان تھا۔ امام الانبیاء نے پوچھا تمہارے چہرے پر نشان کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی یوں یوں کر کے میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا خوبصورت چاند ہے، حسین ہے، اللہ عز و جل نے اسے میری طرف بھیج دیا۔ اس کا خامد کافر تھا،
یہاں تک کہ اس نے خواب کی تعبیر میں اپنی گھر والی کو زوجہ کو تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا ہاں مجھے اس خواب سے پتہ چل گیا تو امام الانبیاء کی بیوی بن جائے گی۔ خامد نے تھپڑ اس وجہ سے مارا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ تو امام الانبیاء کی بیوی بن جائیں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں یہاں تک کہ جو بھی عورت مسلمان ہوا کرتی تھی اس کا کسی اور مسلمان سے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ بعض نکاحوں میں ولی سرکار بھی بنا کرتے تھے۔ یہ بھی کتابوں میں پڑھ رہا تھا، جہاں ولی باپ، جہاں ولی بھائی، چچا جان، تایا جان، ماموں جان، نانا جان، وہاں ولی وقت کا قاضی بھی بن سکتا ہے۔ اور گواہوں کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ دو نیک گواہ ہوں۔ دو گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے، نیک گواہ ضرور ہوں، پھر نکاح ہوتا ہے۔ اب نکاح ہو گیا، دلہن گھر میں آ جاتی ہے، اب میاں بیوی کا نظام بن گیا۔ اللہ پاک نے شادی کے دوسرے دن ولیمہ کرو۔ غالباً حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی، اور واجب کرا دیا تھا کہ ولیمہ کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اپنے گھر سے کھانا لے کر آ جاؤ، میرے گھر میں بیٹھ کر کھا لو، میرا ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار مدینہ کا یہ عمل امت کے لیے ثابت یہ ہوا کہ ولیمہ اس طریقے سے بھی کر سکتے۔ بدھ والے دن شیخ رمضان صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ حکیم حبیب، اگر ولیمے کی اس کے پاس استطاعت نہیں، واجب ہے، یہاں تک کہ اگر کسی اور سے ادھار لے کر کرے، میں نے کہا یہ تو جائز نہیں۔ کہنے لگا اگر کوئی اور خدمت کر دے کہ تمہارے لیے ولیمے کا انتظام ایک دیگ یا دو دیگوں کا میں کر دیتا ہوں، کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا اتنا بڑا مفتی نہیں ہوں، اس مسئلے کا مجھے علم نہیں، جتنی بات کا علم ہے وہ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہاں تک کہ نکاح کر لیا، شادی کر لی، امام الانبیاء کو بھی شادی میں نہیں بلایا۔ وقت کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کا نام لے رہا ہوں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امام الانبیاء کو بھی نہیں بلوایا۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء کو جب پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تو نے شادی کی ہے، کیا ولیمہ کیا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا آقا میں نے ولیمہ تو نہیں کیا۔ فرمایا ولیمہ کرنا مرد کے لیے واجب ہے، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اس کا ولیمہ کر لو۔
ضرورت کی چیزوں پر خرچ نہیں کیا جاتا، رسومات پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ مہندی جو لازم نہیں اس پر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرا دیے جاتے ہیں، لڑکی والوں کے اتنے خرچے کرا دیے جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ نکاح کے معاملات میں یہ بھی بتا دوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی اور 2 گواہوں کا لازم کرا دیا، اور حق میں بعض مذہب میں نکاح اس طریقے سے ہو جاتا ہے، لڑکا لڑکی آپس میں سر ٹکرائے نکاح ہو جاتا ہے۔ بعض مذہب میں ایسا ہے، بعض یہاں تک کہ لڑکا ہار لڑکی کو پہنائے، لڑکی ہار لڑکے کو پہنائے، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کی ہر دور میں مختلف طریقہ کار رائج تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کو فرمایا عام کرو، زنا کو مٹاؤ، نکاح کو عام کرو، ترجیح دو۔ نکاح کا حکم دیا، لیکن ہم نے اس میں بگاڑ اتنا کیا کہ شادی کے دوران ڈھول وغیرہ بجانا، یہ یاد رکھنا کہ شادی کے دوران لڑکیاں دف جو ہے وہ بجا سکتی، دف ایک ہاتھ سے بجتی، جو چیز 2 ہاتھوں سے بجتی ہو ڈھول دونوں ہاتھوں سے بجایا جاتا ہے، اس لیے اسلام میں حرام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نکاح پر میں بھی تھا، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، لڑکیاں دف بجا رہی تھیں۔ ابو بکر نے کہا کہ حضور آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے، دف کو بند کرو، کیا کہیں گے اللہ کے نبی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ انہیں بجانے دو، وہ بجا رہی تھی۔ اب اسلام میں یہ ہے کہ عورت کی تعریف نہ ہو، اگر کچھ اشعار کہے جا رہے ہیں عورت کی تعریف نہ ہو، یعنی کہ اس طریقے سے نمائش نہ ہو شعر و شاعری میں کہ جو عورت کی ضرورت سے زیادہ تعریف ہو رہی ہو، غلط جملوں سے منع کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو لڑکیوں نے اشعار کہے، سرکار سن رہے تھے، لیکن اشعار میں ایک لفظ کہہ بیٹھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کو اس بات پر ٹوک دیا کہ غیب میرا صرف اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اس مصرے کو نکال کے باقی جو شاعری کہہ رہی ہو کہتی رہو، ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ شاعری کے اندر بھی لوگ توازن کا بگاڑ کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا ان لڑکیوں کو، وہ تعریف میں اتنے آگے بڑھ گئی، کہنے لگی کہ غیب کا علم، حالانکہ ایک آیات ہی کافی ہے قرآن کی۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو بھی حرکت نہیں دیتے جب تک ہماری طرف سے وحی نہ آ جائے۔ یہ آیات کہاں لے کر جاؤ؟
جتنی بھی سرکار خبریں دیتے تھے اللہ کی طرف سے، نبی سے جتنے بھی معجزوں کا ظہور ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، یوں ہی خام خواہ نہیں، شعبدہ بازی نبی نہیں دکھاتا۔ اب ذرا آپ کو سمجھاؤں، ایک صحابی صبح کی نماز سلام پھرتے ہی بھاگ جاتا تھا، دعا نہیں مانگتا تھا۔ کچھ صحابہ نے شکایت کی کہ آپ کا یہ غلام جو ہے صبح کی نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، فرمایا کل جانے لگے تو روک لینا۔ روکا ہے، فرمایا دعا نہیں مانگتا، تیری شکایت ملی ہے۔ کہنے لگا ساتھ والا گھر جو ہے یہودی کا ہے، ان کے گھر میں بیری لگی ہوئی ہے، روزانہ بیر اٹھا کر ان کے دروازے پر دستک دے کر انہی کے حوالے کر دیتا ہوں، ان کے بیری کے پتے وغیرہ ہر ایک چیز حوالے کر دیتا ہوں تاکہ وہ یہودیوں کی انہی کی ملکیت ہے، میری تو نہیں۔ اگر میرے بچوں نے بیر کھا لیے تو گناہگار ہوں گے۔ کسی اور کا مال، پرائے کا مال، کافر کا مال منہ میں کیوں جائے؟ آج تو مسلمان کا مال ہڑپ کر رہا ہے، ہر وقت ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور گئے، فرمایا کہ اس کے بدلے جنت میں درخت ملے گا۔ کہنے لگا میں تو ہوں بھی کافر۔ پھر حضور نے فرمایا فلانی جگہ باغ ہے، درخت پسند کر لے یہاں تک کہ اسے ہم کٹوائیں گے۔ معجزے کا ظہور، میں نے اس لیے کہا کہ نبی شعبدہ بازی نہیں کرتا، دکھلاتا نہیں۔ کوئی جادوگر اس طریقے کا نہیں ہوتا جیسے لوگ جادو کرتے ہیں نا، سارا ہوتا تو ہاتھ کی صفائی ہے نا، وہ کون سا اصل جادو ہوتا ہے؟ معجزات کے ظہور کا ایک آپ کو انداز بتا رہا ہوں۔ اب معاہدہ ہو گیا کہ درخت اکھاڑ دیا جائے گا، ٹائم تھا اتنے دنوں میں۔ اس کے خاندان والے آئے، کیا نبی سے ڈر گیا ہے؟ اس کی برادری آئی، تو اکڑ جا اس درخت کو، خبردار کس کی جرأت ہے یہاں سے ہلا کر تو دکھائے۔ اب دعوے ہو رہے ہیں کہ اس درخت کو کوئی ہلا کر تو دکھائے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ ایسے ایسے یہودی تو اب اکڑ رہا ہے۔ فرمایا پرواہ نہیں، ٹائم تو آنے دو۔ جب ٹائم آیا حضور دروازے پر پہنچے، یہودی کو کہنے لگے کہ تیرا میرا معاہدہ ہو چکا ہے، ہم اس درخت کو اب اکھاڑنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا کس کی جرأت ہے یہاں سے اکھاڑ کر تو دکھائے۔ کتابوں میں آتا ہے اب اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا درخت جلتی اکھڑ کر دیوار کو پھلانگ کر باہر آ جا، میرے نبی کے قدموں میں آ جا۔ اب درخت کو اکھاڑنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ معجزے کا ظہور بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کافر کے بارے میں آتا ہے، چوٹی پر پتھر تھا پہاڑ کی۔ کہنے لگا آقا وہ پتھر دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ آئے آپ کے قدموں کا بوسہ لے کر دوبارہ پھر وہاں تک چلا جائے، میں مسلمان بن جاؤں گا۔ اب بتاؤ، اللہ کا نبی ایسی شرائط پر معجزہ دکھا دیتے ہیں اور یہ اللہ کے نبی کو طاقت اللہ دے دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے اللہ کے لیے یہ بہت ممکن ہے۔ وہ چوٹی کے پر جو پتھر تھا لڑکتا ہوا حضور کے قریب آیا، پیروں پر آیا، چومتا ہوا، پھر دوبارہ وہیں چلا گیا، معجزہ دکھایا۔ کتابوں میں آتا ہے
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے اعلان کر دیا جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں لگتی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس دسترخوان کو حضور کا ہاتھ لگا ہے، لہذا اس کا حال بھی اب برا ہے، دھونے کے قابل ہے، کیا آگ میں نہ ڈال دیں؟ آگ میں دسترخوان کو ڈالا گیا تو جب صحابہ کہتے ہیں باہر نکالا، یہاں تک کہ ایسا کہ دھلا ہوا بھی ہے، استری ہوا ہوا، میل کچیل ساری صاف ہو گئی۔ اس نبی کے نکاح کے بارے میں اب بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں دلہن بن کے آئی تھی، آقا کا بھی کئی دن کا فاقہ تھا، میرا بھی تقریباً کئی دن کا فاقہ تھا۔ ایسی حالت میں اللہ پاک نے دلہن دی، کواری لڑکی ایک ہی اللہ کے نبی کو عطا کی گئی۔ کتابوں میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 برس کی تھی، یہاں تک کہ آپ کی زوجہ کی عمر 9 سال۔ یہ بھی تو اللہ نے بتا دیا نبی بڑا طاقتور ہوا کرتا ہے، پھر بھی دیکھو اولاد نہیں ہوئی۔ اس بیوی میں سے اولاد نہیں ہوئی، یہ بھی تو اللہ کے کام ہے نا کہ اس بیوی میں سے اللہ نے اولاد نہیں دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سب سے بڑی صاحبزادی کا نکاح کیا۔ کس سے کیا؟ ابو العاص سے کیا، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی حضرت حالہ، اس کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دیا۔ دوسری بیٹی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح امام الانبیاء نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ نکاح کے بعد دولہا اور دلہن کو اکٹھے بٹھایا جاتا ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی اور داماد حضرت عثمان غنی دونوں بیٹھے، حضور آئے، دونوں کو دیکھا۔ امام الانبیاء نے ایک جملہ استعمال کیا کہ اتنا خوبصورت جوڑا، حسین جوڑا آج تک میں نے دیکھا نہیں۔ ان کے نکاح کے بعد میاں بیوی اکٹھے بیٹھے ہیں، ادھر دولہا ہے ادھر دلہن ہے، حضور کا اعلان آ گیا کہ اتنا حسین اتنا خوبصورت جوڑا میں نے دیکھا نہیں۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے تھے، تنہا تھے۔ ابن ماجہ میں کتاب کا نام ہے، حدیث موجود ہے، دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور حضور نے فرمایا عثمان اللہ کی طرف سے حکم آیا میں دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال بہت جلد ہو گیا۔
کچھ تھوڑی سی بات سنا دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے، عثمان کسی نبی کی 2 بیٹیاں امتی کے گھر میں نہیں گئے، واحد تم اکیلے ہو جس کے گھر میں نبی کی نہیں بلکہ امام الانبیاء کی 2 لختے جگر نور نظر 2 بیٹیاں تیرے ہی نکاح میں آئیں۔ اور ایک دن بلا کے فرمایا، عثمان تجھے پتہ بھی ہے کہ تمہاری صورت کس سے ملتی ہے؟ فرمایا آپ اللہ کے نبی ہیں، سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں۔ فرمایا کہ آپ کی صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اور سیرت کے بارے میں فرمایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، فرمایا تمہاری جو سیرت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ یہ بھی سرکار کے الفاظ بیان ہوئے زبان سے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بیویاں انتقال کر گئیں، پہاڑ کے درے پر بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ امام الانبیاء آئے، کہنے لگے عثمان کیا بات ہے، کیوں روئے؟ فرمایا میری آپ سے رشتہ داری تھی وہ ٹوٹ گئی، آپ کی دونوں بیٹیاں رحلت فرما گئی ہیں، وفات پا گئی ہیں، اب میری آپ سے رشتہ داری نہ رہی، آپ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ فرمایا نہیں عثمان، لوگوں کے رشتے ٹوٹتے رہیں گے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رشتہ قیامت تک تجھ سے نہیں ٹوٹے گا۔ میرے آقا نے فرما دیا عثمان تیرا غم دیکھا نہیں جاتا، تیرا دکھ دیکھا نہیں جاتا، یہاں تک کہ میرے پاس اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے ہی نکاح میں دیتا جاتا، یہاں تک کہ دنیا سے رحلت کرتی جاتی 40 ہی بیٹیاں تیرے ہی نکاح میں دے دیتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا امام الانبیاء نے عثمان تیرا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، یہاں تک کہ اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے ہی نکاح میں دیتا جاتا۔ عثمان غنی دماد ہیں، امام الانبیاء سسر جان ہے، لیکن آپ کو جو بات سنانا چاہتا ہوں توجہ کرنا۔ ابو بکر صدیق آئے، امام الانبیاء یوں کھلے ڈھلے بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب آئے، یوں کھلے ڈھلے بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے کر آئے، آپ کی گھر والی فرماتی ہے امام الانبیاء نے اپنے پیروں کو اکٹھا کر لیا، اوپر کپڑا ڈال دیا۔ امام الانبیاء سے پوچھا گیا کیا بات ہے، آپ نے یوں کیوں کیا؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے، عثمان وہ ہے جس کا آسمان کے فرشتے بھی احترام کرتے ہیں، میں نبی اللہ ہو کر احترام کیوں نہ کروں؟ معمولی شان نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی کی بات کر رہا ہوں جس نے نبی کے فاقے کھلوائے۔ اکثریت جب بھی گھر میں حضور آتے گھر والیوں سے پوچھتے تمہارے پاس ہدیہ کیا آیا ہے، تحفہ کیا آیا ہے؟ عثمان غنی کے گھر سے غلہ آیا ہے، آٹا آیا ہے، گھی آیا ہے، ساز و سامان آیا ہے، سبزی آئی ہے، یہاں تک کہ دودھ آیا ہے، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سارا راشن آیا کرتا تھا۔
ایک دن عثمان غنی کو پتا چلا امام الانبیاء کئی دن گزر گئے، فاقے پہ فاقہ ہے، خود تشریف لے آئے، پکا پکایا کھانا لے کر حاضر ہوئے، حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے، رونے لگے۔ آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا آقا آپ کئی دنوں سے فاقے پر ہیں، مجھے اطلاع کیوں نہ بھیجی؟ فرمایا عثمان بار بار اطلاع بھیجتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیا بتاؤں کس طریقے کے حالات گزارے ہیں سرکار نے۔ معراج میں اللہ نے عرش معلیٰ پر بلایا، مقام بڑا اونچا دیا۔ بیٹی فاطمہ کی شادی کسی امیر سے نہیں کی، جگیردار نہیں، مالدار نہیں، سرمایہ دار نہیں، کوئی مربوں کا مالک نہیں، کوئی ڈی سی لگا ہوا نہیں، افسر لگا ہوا نہیں۔ کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ، جو عرب میں اس وقت جو سب سے ہلکا کام سمجھا جایا کرتا تھا معاشقی کا، یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں کا پانی بھرا کرتے تھے۔ بیٹی ان کو دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے پاس 200 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ ایک کافر آیا، کہنے لگا نبی اللہ ہوں بھی کافر، سفر کے لیے سواری چاہیے، گھوڑا دے دیا۔ پھر کہنے لگا کپڑا چاہیے، کپڑا مل گیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا کھانا چاہیے۔ امام الانبیاء نے 200 صحابہ کرام میں اعلان کیا کون ہے؟ یہ مہمان آیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہے کافر۔ پھر بھی حضور نے مہمان کہا، مہمان آیا ہوا ہے، کون ہے جو اسے کھانا کھلائے؟ قیامت کے دن اعلیٰ درجے کے کھانے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس پر صحابہ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اٹھے، کہنے لگے آجا ایسے دروازے پر لے چلتا ہوں جہاں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ امام الانبیاء کی بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر لے کر آ گیا، کہنے لگا یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ، اے پیغمبر کی لخت جگر، مسافر بھوکا ہے، کھانا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی میرے حسنین کریمین کو دیکھو، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھو، یہاں تک کہ فاقوں کی وجہ سے کتنے کمزور ہو گئے ہیں، فاقوں کی وجہ سے کتنے کمزور ہو گئے، پھر بھی مسافر ہے، نبی کا مہمان ہے، کافر ہے۔ شمعون یہودی کے پاس میری چادر لے جاؤ، گروی رکھ کے کچھ لے آؤ۔ توریت میں موجود تھا، آخر الزمان نبی کی بیٹی کافر کو کھانا کھلانے کے لیے یہاں تک کہ اپنی چادر تطہیر والی چادر جو ہے گروی رکھ دے گی اور کھانا کھلا کر بھیجے گی۔ پتہ یہ چلا اور یہودی رونے لگا، کہنے لگا وہ یہودی میں نے بننا تھا۔ حضرت سلمان کو کہنے لگا جلدی کرو، مجھے آقا کے پاس لے چل، واقعی میری کتاب توریت نے تصدیق کر دی ہے کہ امام الانبیاء آخری نبی ہیں، لہذا تو اس لیے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ گھرانہ ایسا تھا، رحیم تھا، کریم تھا، ہمدرد کرنے والا تھا۔ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ انشاءاللہ اس ہفتے تھوڑی سی میری تیاری بھی نہیں تھی،
نکاح کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں بیان کروں گا۔ ایک تو کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، بخار بھی ہے، اور صبح بھی قرآن خوانی کے موقع پر بڑے بھائی جان عبد الغفار صاحب ہمارے دوست تھے، ان کا انتقال ہوا کل، آج ان کی قرآن خوانی تھی، تو بھائی محمد فاروق اور بھائی عبد الشکور صاحب کے والد گرامی تھے، تو آج قرآن خوانی پر وہاں بیان بھی ہوا۔ اب تو بابا طبیعت بھی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بیان کے لیے نہیں چلتی۔ بہرحال یہ نہ احباب نے سنتے پڑھنے وما علینا الا البلاغ المبین۔